فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ اے ایماندار لوگو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو ان کی پکار کے اوپر لبیک کہا کرو، اس لیے کہ جس چیز کی طرف وہ تمہیں بلاتے ہیں اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، اور جان لو اللہ تبارک و تعالی بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، اور یقیناً تم اسی کی طرف جو ہے وہ لوٹائے جاؤ گے۔ اور ڈرو ایسے فتنے سے جو تم میں سے خاص لوگوں کو نہیں پہنچے گا بلکہ سب لوگوں کو پہنچے گا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ تبارک و تعالی سخت عقاب اور سزا والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، موجودہ زمانے میں مسلمانوں کی حالت بالخصوص اور عام دنیا کی حالت بالعموم جس کیفیت سے دو چار ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، تباہی ہی تباہی ہے، بربادی ہی بربادی ہے، خیر اور کامیابی اور اچھائی بہت کم نظر آتی ہے۔ حقیقت میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال قبل اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ ان قریب فتنے رونما ہونے والے ہیں، اور آپ کی پیشین گوئی کے مطابق بالکل اسی طرح جیسے آپ نے فرمایا اسی طرح معاملات جو ہے وہ وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ ایک دن آپ مدینہ میں موجود تھے، اشرف علی اتم من اعتام المدینہ، مدینہ کی ایک بلند عمارت یا بلند ٹیلے کے اوپر آپ چڑھے، اور آپ نے صحابہ کو خطاب فرمایا اور کہا حل ترون ما ارا، میرے صحابہ جو مجھے نظر آ رہا ہے تمہیں نظر آ رہا ہے؟ انی لأری الفتن تقع خلال بیوتکم کمواقع القطر، لوگوں مجھے فتنے جو ہے وہ تمہارے گھروں میں ایسے گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے ہر گھر میں جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ تمہارے گھروں میں اسی طرح فتنے جو ہے وہ نازل ہوتے ہوئے مجھے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو آج کہیں مال کا فتنہ ہے، کہیں عورت کا فتنہ ہے، کہیں بے حیائی کا فتنہ ہے، کہیں جہالت کا فتنہ ہے، کہیں لادینیت کا فتنہ ہے، اور کہیں جو ہے سیاست اور اخلاقیات کا جو ہے وہ فتنہ ہے۔ الغرض دنیا میں طرح طرح کے فتنے جو ہے وہ موجود ہیں۔ انسان کو اپنا دین جو ہے وہ بچانا جو ہے وہ مشکل نظر آتا ہے۔ سب سے بڑی مصیبت وہ جہالت ہے۔ لوگ دین سے ناواقف ہیں، جس کی وجہ سے غلط طرز عمل اور غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں اور مزید فتنوں کی دلدل میں جو ہے وہ دھنستے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ تمام فتنے ہیں جن کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے سینکڑوں سال پہلے جو ہے وہ فرما دیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا یہ فتنے قیامت کی نشانی ہے۔ لا تقوم الساعہ، لوگوں قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یقبض العلم، یہاں تک کہ علم اٹھ جائے گا۔
لوگوں کے درمیان سے علم چلا جائے گا۔ وَتَكْثُرُ الزَّلَازِلُ، زلزلے بہت زیادہ ہوں گے۔ وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، زمانہ قریب آ جائے گا، وقت بڑا تیز ہو جائے گا، بڑی جلدی سے گزرے گا، ہر چیز آنن فانن جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتی چلی جائے گی۔ وَتَكْثُرُ الْفِتَنُ، فتنے بہت زیادہ ہوں گے۔ وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، اور قتل بہت زیادہ ہوگا۔ وَيَكْثُرُ حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ وَيُفِيضُ، مال بھی بہت زیادہ ہو جائے گا اور سیلاب کے پانی کی طرح بہتا ہوا جو ہے وہ نظر آئے گا۔ اور اگر ان آپ وسلم کی پیشین گوئیوں کی طرف آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک ایک بات بالکل اسی طرح حرف بحرف جو ہے وہ ثابت ہوتی نظر آ رہی۔ قیامت قائم نہیں ہوگی، علم اٹھ جائے گا، علم اٹھتا ہوا نظر آ رہا۔ علم کا اٹھنا کیا ہے؟ اہل علم موجود نہیں ہے، علم تو موجود ہے، لائبریریاں کتابوں سے بھری پڑی ہیں، نیٹ کے اوپر معلومات بے بہا سمندر کی طرح دریا کی طرح جو ہے وہ علم بہتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اس علم سے فائدہ اٹھانے والے لوگ نظر نہیں آتے۔ اس علم کو غلط استعمال کرتے ہوئے تو لوگ نظر آتے ہیں، لیکن اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ جیسے آپ نے فرمایا تھا، علم کوئی ایسے نہیں ہے کہ علم چھین لیا جائے گا، تمہارے اہل علم کو اللہ تعالیٰ فوت کر دے گا، پھر اس کی جگہ پہ جاہل لوگ آ جائیں گے، اس طریقے سے علم ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی پیشین گوئی ظاہری طور پر مکمل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ وہ پختہ رسوخ فی العلم، اہل علم جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا تھا، جن کو دیکھ کر آخرت یاد آتی تھی، جن کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے، اس طرح کے علماء جو ہے وہ ہمیں اپنی صفوں میں نظر نہیں آتے۔ علم جو ہے وہ اٹھ جائے گا قیامت سے پہلے، زلازل بہت زیادہ ہوں گے اور ہو رہے ہیں، اور زمانہ قریب ہو جائے گا، ہو گیا ہے۔ پہلے وقتوں میں وقت میں بڑی برکت ہوتی تھی اور وقت گزرتا نہیں تھا، اور اب جو ہے وہ وقت تھمتا نہیں ہے، رکتا ہی نہیں ہے، یتقارب الزمان، اور فتنے بہت زیادہ ہوں گے، فتنے ہی فتنے، جس طرف گھر نظر اٹھا کر دیکھ لو آپ کو فتنے فتنے نظر آتے۔ مال و دولت کا اپنا فتنہ ہے، عورتوں کا اپنا فتنہ ہے، بچوں کا اپنا فتنہ ہے، میڈیا دجالی میڈیا کا اپنا فتنہ ہے، سیاست والوں کا معیشت کا اپنا فتنہ ہے، لا دینیت کا اپنا فتنہ ہے، بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کا اپنا فتنہ ہے، فتنے ہی فتنے ہیں۔ ایسے میں انسان کو سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، لوگوں جلدی کرو، عمل کرنے میں اچھے عمل کر لو، جو بات سمجھ میں آ جائے دین کی اس کے اوپر عمل کر لو، وگرنہ اندھیری اور تاریک رات کی طرح فتنے آئیں گے، تمہیں گھیر لیں گے۔ یصبح المؤمن ویمسی کافرا، صبح کو بندہ ایمان والا ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ ویمسی مومنا ویصبح کافرا، شام کے وقت وہ مومن ہوگا، صبح کے وقت کافر ہو جائے گا۔ یبیع الدین بعرض من الدنیا، اپنا دین جو ہے تھوڑے سے سامان کے بدلے میں فروخت کر ڈالے، اسے دین کی پرواہ نہیں ہوگی، اپنی آنا کی پرواہ ہوگی، اپنی پیسے کی، اپنی دولت کی، اپنے مفادات کی جو ہے وہ پرواہ ہوگی، دین کی کوئی پرواہ نہیں۔ آج بھی دین کے لیے مر مٹنے والے اور دین کے لیے خون کا نذرانہ پیش کرنے والے بندے نہیں ملتے ہیں۔ اپنی آنا کے لیے انسان سب کچھ قربان کر دیتا ہے، دولت کے لیے اور دنیا کی خاطر، اپنی مفادات کی خاطر سب کچھ قربان کر دیتا ہے، لیکن دین کے لیے خون دینے والے مجنو کہاں سے ملیں گے؟ وہ موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تھا ایسا وقت آنے سے پہلے پہلے لوگ عمل کر لو، پھر وقت جب آ گیا تو عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا تھا، لوگوں الفتنۃ ہا ہنا نحو المشرق، مدینہ میں رہتے ہوئے مشرق کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا کہ یہ مشرق کا علاقہ عراق، اس طرف کا علاقہ جو ہے یہ سارا فتنوں کی آماج گاہ ہے۔ من حیث یطلع قرن الشیطان،
جہاں سے شیطان کا سینگ نمودار ہوتا ہے، جہاں پہ شیطان کی حکومت رہے گی، اور اکثر فتنے وہیں سے ہوئے۔ عراق کے علاقے میں تاریخ آپ نظر اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اکثر فتنوں کی آماجگاہ جو ہے وہ یہی ہے، اور قیامت تک فتنے جو ہے وہ یہاں سے نمودار ہوتے رہیں گے، حتیٰ کہ کہتے ہیں یاجوج ماجوج کا ظہور بھی اسی عراق کی سرزمین سے ہو، ادھر سے ہی ہو۔ آپ کے فرمان کے مطابق فتنے ہوں گے۔ سب سے پہلا فتنہ شہادت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ واقعہ ہوا۔ اس طرح کا واقعہ تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں پہلے موجود ہی نہیں تھا۔ خلیفہ ثانی، خلیفہ عادل، لوگوں کے اوپر انتہائی شفیق اور مہربان، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والے، عدل اور انصاف کرنے والے، اور اپنی جائیداد کچھ بھی نہیں بنائی، زمین پہ لیٹ جاتے ہیں، تکیہ بھی نہیں ہے، اور سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ سو جاتے ہیں، وہ خلیفہ عادل۔ لیکن کیسے جو ہے وہ ایک مجوسی نے، ایک ایرانی اور نسل نے جو ہے وہ ممبر میں چھپ کر جو ہے وہ حملہ کیا اور اسلام کے امن کو پارا پارا کر دیا۔ یہ پہلا فتنہ تھا جہاں سے فتنوں کا آغاز ہوا۔ صحابی کہتے ہیں، ایک صحابی حضرت حذیفہ بتلاتے ہیں فتنوں کے بارے میں، وہ کہتے ہیں فتنے نمودار ہوں گے، بڑے فتنے آئیں گے۔ تو حضرت عمر حضرت پوچھا وہ کون کون سے ہیں؟ کہنے لگے حضرت آپ نہ پوچھئے، آپ ان کے آگے بند دروازہ ہیں، آپ بند دروازہ ہیں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ کہا وہ دروازہ توڑا جائے گا۔ کہا پھر وہ فتنے جو ہے وہ ختم نہیں ہوں گے، اگر دروازہ توڑ دیا جائے گا پھر فتنے جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لیں گے، وہ دروازہ دوبارہ نہیں بننا۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ دروازہ حضرت عمر خود تھے۔ جو ہی یہ فتنے کا دروازہ کھول دیا گیا، توڑ دیا گیا، چنانچہ اس کے بعد ایسی فتنوں کی لائن لگی کہ آج تک امت مسلمہ جو ہے وہ فتنوں سے دوچار، اور ایک سے ایک بڑھ کر فتنہ جو ہے وہ آ گیا۔ مقتل عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت، بغیر کسی وجہ کے، انتہائی نرم دل انسان، انتہائی زبردست قسم کے خلیفہ، کسی کو کچھ نہ کہنے والے، لیکن طرح طرح کے الزام لگا لگا کر جو ہے بالآخر ان کو مجبور کر دیا اور شہید کر دیا۔ جنہوں نے اپنی فوجوں کو، اپنے ساتھی صحابہ کو حکم دے دیا میری خاطر جو ہے وہ کوئی بندہ مدینے میں خون نہ بہائے، مجھے شہید کرتے ہیں کر لینے دو، میری خاطر کوئی بندہ میدان میں نہ آئے۔ اتنے سادہ دل اور اتنے نرم دل، ان کو بھی شہید کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد جنگ جمل، جنگ صفین، واقعہ ہرہ، شہادت علی، شہادت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، اور اس کے بعد خوارج کے فتنے، روافض کے فتنے، جہمیہ کے، قدریہ کے، معتزلہ کے، خلق قرآن کا فتنہ، تاتاریوں کے فتنے، کون کون سے فتنے کی جو ہے وہ تاریخ ذکر کی جائے، آج تک وہ فتنے جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں۔ اور آج جو ہے وہ ہمارے پاس وہ، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ مال کا فتنہ بھی موجود ہے، جہالت کا فتنہ بھی موجود ہے، بے حیائی کا بھی ہے، عورتوں کا بھی ہے، سیاست کا بھی ہے، معیشت کا بھی ہے، اخلاقیات کا بھی ہے، ہر طرح سے مسلمان جو ہے وہ فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں اور فتنوں کی لپیٹ میں ہیں۔ ایسے میں فتنوں سے نکلتے ہوئے مسلمان نظر نہیں آتے۔ خاص طور پہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، جہالت کا فتنہ ایک ایسا فتنہ ہے جو انسان کو اندھیری رات میں بھٹکتے ہوئے مسافر کو رستے سے باہر رستہ جو ہے وہ نکلنے نہیں دیتا، سیدھے رستے پہ آنے نہیں دیتا۔ جہالت وہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان راہ راست پہ نہیں آتا، اور جہالت کو دور کرنے کے لیے امت جو ہے وہ دور نہیں ہے، وہ تیار نہیں ہے۔ اس مشن پہ آنے کے لیے انسان جو ہے وہ تگ و دو کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کن چیزوں کے ذریعے سے انسان ان فتنوں سے جو ہے وہ بچ سکتا ہے۔ اگر کتاب و سنت کا مطالعہ کیا جائے، سلف صالحین کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، صحابہ اکرام کی بالخصوص زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا مطالعہ کیا جائے، تو ہمیں نظر آتا ہے سب سے بنیادی چیز جو فتنوں سے بچانے والی ہے وہ ایمان باللہ ہے، توحید ہے۔ اگر انسان کا اللہ کے اوپر ایمان صحیح معنوں میں موجود ہے، اللہ کے فضل سے فتنے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ توحید موجود ہے اس کے سینے میں، اللہ ایک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ معبود برحق ہے،
اس کے برابر کوئی شرکت کرنے والا شریک جو ہے وہ نہیں ہے، وہ تنے تنہا ہے اور ساری دنیا کا مالک ہے، وہ دنیا میں جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ایک آدمی کا سوال ہے، وہ اسی میں سلسلے میں ذکر کیے دیتا ہوں، یہ سوال آیا ہے، وہ بھی بیچارہ جس نے سوال کیا ہے، مجھے دین سے بیزار لگتا ہے، اللہ سے بیزار لگتا ہے، اللہ عالم، اس کے لفظ بتا رہے ہیں، دل کو میں نے جھانک کر نہیں دیکھا، لیکن اس نے جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ درست نہیں ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی دین سے اور اللہ سے جو ہے وہ بیزار لگتا ہے۔ اس نے کہا کیا خدا انصاف پسند ہے کہ ہمیشہ انصاف کرتا ہے، یا خود پسند ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے؟ تو یہ سن لیجئے، ایمان باللہ یہ فتنوں سے بچانے والا ہے۔ جس بندے کا اللہ پر ایمان ہی نہیں کہ اللہ ہے کیا، وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اگر صحیح معنوں میں اس کی اللہ کی معرفت نہیں ہے تو وہ اس طرح کی بات کرے گا۔ یہ کائنات ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آپ تنخواہ لے کر آئے ہیں، مزدوری کر کے آئے ہیں، آپ پیسے کے مالک بن گئے، اب اس پیسے میں تصرف کس کا چلے گا؟ آپ کا چلے گا یا میرا چلے گا؟ کمائی آپ نے کی ہے، محنت آپ نے کی ہے، مزدوری آپ نے کی ہے، پیسے لے لیے، گھر لے کر آگے، اس کے مالک آپ ہیں، اس میں تصرف میرا چلے گا یا آپ کا چلے گا؟ آپ کا چلے گا۔ میں کون ہوتا اس میں دخل اندازی کرنے والا؟ اب میں کیا کہوں آپ کو، آپ خود پسند ہے کہ انصاف کرنے والے ہیں؟ اپنے پیسے کو آپ اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، آپ اپنے گھر کے اوپر لگاتے ہیں، کھانے پینے میں اچھے ہوٹل میں جا کر کھانا کھاتے ہیں، میں کیا کہوں آپ خود پسند ہیں؟ یہ چھوٹی سی ایک مثال ہے۔ آپ اپنے پیسے میں جس کے آپ خود مالک ہیں، اس میں مجھے بتائیے آپ عدل کرنے والے ہیں یا کوئی خود پسند ہیں؟ اس کو خود پسند ہی نہیں کہتے۔ انسان جس چیز کا مالک ہوتا ہے اس میں تصرف کرنے کا اسی کو اختیار ہوتا ہے۔ اس کائنات میں ایک ایک ذرہ جو ہے اس کا مالک میرا رب ہے، اس نے پیدا کی، ہم سارے کے سارے اس کے غلام ہیں، مسکین ہیں، اس کے محتاج ہیں، اپنی سانسوں میں بھی اس کے محتاج ہیں۔ ہم اس کی اجازت کے بغیر سانس نہیں لے سکتے، اس لیے کہ اس نے سانس دی ہے، وہ اجازت دیتا ہے تو ہم سانس لے سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مالک کو کبھی کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ غلام کی کیا حیثیت ہے؟ وہ مالک کو کہے تو خود پسند ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مالک جرت نہیں کر سکتا اپنے آقا سے کہے، دنیا کا غلام، دنیا کا غلام اپنے مالک کے سامنے یہ جرت نہیں کر سکتا تو یہ کیا کر رہا ہے، وہ نہیں کہہ سکتا۔ تو حالانکہ غلام دنیا میں اور آقا میں شریعت نے وہاں پہ کہا ہے کہ آقا کو چاہیے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس نے تھوڑی سی بھی زیادتی کی تو آقا سے پوچھ لیا جائے گا۔ دونوں کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور مخلوق میں کیا فرق ہے انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے مقابلے میں مخلوق کی کیا حیثیت؟ وہ پیدا کرے، وہ ختم کر دے، وہ لے آئے، وہ لے جائے، لیکن اس کے باوجود وہ پھر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ اس کا عدل ہے۔ اس نے تمہیں بتلا دیا ہے میرے بندے، اختیارات میرے پاس، قدرت اور طاقت میرے پاس ہے۔ میں قوم لوط کو زمین سے اٹھا کر آسمان پہ جا کر نیچے پلٹ کر اوپر سے پتھروں کی بارش برسا دوں، قوم نوح کو پانی کے اندر جو ہے وہ غوطے دے دے کر ہلاک کر دوں، فرعون سپر پاور کو پانی میں اندر ڈبو دوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن اس کے باوجود وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے آپ کو ہدایت دی ہے، عقل دی ہے، شعور دیا ہے۔ اس شعور کو غلط استعمال نہ کرنا، اس کو درست استعمال کرنا۔ اگر صحیح استعمال کرو گے تو تمہیں میں بہت سارا انعام دوں گا۔ میرے کہنے کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں بتایا سیدھا راستہ یہ ہے، میرے کہنے کے مطابق سیدھے راستے کو استعمال کر لینا، تمہاری دنیا میں بھی خیر ہے اور اس کے بدلے میں تمہیں انعامات سے بھی نوازوں گا۔ لیکن اگر میں نے تمہیں بتا دیا یہ شر کا راستہ جاتا ہے، اس پہ نہ چلنا، میں نے تمہیں منع بھی کر دیا، تمہیں شعور بھی ہے، تمہیں پتہ بھی چل چکا ہے، پھر تم ہٹ درمی کرو، پھر تم خود پسندی کرو اور کہو میں اپنے نفس کا مالک، میرا جسم میری مرضی، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ اللہ کو تو کون ہوتا ہے کہنے والا خود پسند؟ تو اپنے آپ کو خود پسند کہتا ہے۔
اپنی مرضی سے غلط راستے پہ چلتا ہے اور نام اللہ کا لگاتا ہے. کہا اگر تو غلط راستے پہ چلا اس شعور کے ساتھ، عقل کے ساتھ جو میں نے تجھے بہت بڑی نعمت دی ہے، یاد رکھ پھر میں ایسی سزا میں دوں گا، پھر مدتوں یاد رکھے گا، صدیوں یاد رکھے گا، کبھی اس کو بھول نہیں پائے گا. تو فرمایا اللہ پر ایمان لاؤ کہ اللہ ہے کون. اللہ کا مطلب ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق. وہ ہمیں رزق بھی دیتا ہے بغیر مانگنے کے، اس نے آنکھیں دی ہیں. اتنی بڑی نعمت میں نے کئی دفعہ ذکر کیا. جائیے اپنی دنیا کی دولتیں جمع کر لیجئے اور بتلائیے دنیا کی کون سی لیبارٹری ہے، کون سا سائنسی مرکز ہے جہاں پہ آنکھیں بنتی اور بکتی ہیں. پوری دنیا کی دولتیں جمع کر لیجیے اور لے کر آئیے آنکھیں. یہ گردے کہاں سے بنتے ہیں؟ لائیے کہیں سے. اللہ نے اسپیئر رکھے ہوئے ایک انسان کے پاس، وہاں سے اتار کر تم لاتے ہو. لائیے دنیا کی ساری دولتیں خرچ کیجیے، ایک گردہ کہیں سے اپنی طرف بنا کر لے آئیے. نہیں بنتا، نہیں ملتا. یہ اللہ نے دیا ہوا سارا کچھ. یہ ماننے والا یہ ایمان ہے. اللہ پر ایمان لے آؤ کہ میرا اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، معبود برحق ہے اور سارے فیصلے اسی کے ہیں. تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے گا، فتنے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے. ایمان جس قدر کمزور ہو جائے گا اسی قدر نقصان اٹھاؤ. ما اصاب من مصیبت فی الارض الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ. لوگوں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے، اور جو ایمان لے آتا ہے ہم اسے سیدھے رستہ دکھا دیتے، وہ ہدایت پا جاتا ہے اور فتنوں سے بچ جاتا ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. جو ایمان لے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتا اللہ کو پہچانتا ہی نہیں ہے، اللہ کی معرفت نہیں حاصل کرتا، اپنی معرفت نہیں. میری حیثیت کیا ہے؟ پانی کے ایک حقیر قطرے سے پیدا ہوا ہوں. کیسے پیدا ہوا ہوں یہ ساری دنیا کو معلوم ہے. اس کی کیا جرت ہے کسی کے بارے میں بات کرے؟ کہا اپنی حیثیت کو پہچان اور میری حیثیت کو پہچان لے. مجھ پہ صحیح معنوں میں ایمان لیا، میں نے ساری تقدیر بنائی. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. لوگوں آسمان اور زمین کی ساری کائنات کی تقدیر ہم نے اس وقت بنا دی تھی جب ابھی آسمان اور زمین اور دنیا والے بنے ہی نہیں. 50,000 سال پہلے بنا دیا. کہا یہ ایمان لیا تیرے لیے معاملات آسان ہو جائیں گے. اللہ کے فیصلے ہیں، آمنا وصدقنا، کوئی بات نہیں، ہم اللہ کی مخالفت نہیں کریں گے. تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سیدھا رستہ دکھا دے. قرآن مجید نے امن یجیب المضطر اذا دعاہ. کون ہے جو مضطر انسان، لاچار، جس میں کہیں پہ اس کا کوئی اختیار نہیں چلتا، عاجز ہے، کوئی رستہ دکھائی نہیں دیتا، وہاں پہ ہمیں پکارے، ہم اس کی پکار کو سن کر اس کی تکلیف کو دور کرنے والے. کون کون سا واقعہ بیان کروں؟ غار میں مدد نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کی، موسیٰ علیہ السلام کی آگے سمندر دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، مدد نہیں کی. پچھلے واقعات میں نے بتلایا ایک چھوٹا سا لڑکا اللہ کے اوپر ایمان لے آیا، اکیلے کی مدد نہیں کی اور دنیا کو تباہ کر دیا. کون کون سی مثال؟ کہا میں مدد کرتا ہوں وہاں پہ پہنچ کر جہاں پہ مدد کے تمام رستے بند ہو جاتے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اور اگلی آیت میں فرمایا لوگوں کون ہے وہ ذات جو پیدا کرتا ہے، اور کون ہے وہ ذات جو پیدا کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے، اور کون ہے جو تم کو خشکی اور تری کے راستوں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے. اگر یہ چاند ستارے، یہ دنیا کی چیزیں، اب ترقی یافتہ زمانہ تو اب آیا ہے کہ ہم آلات کے ذریعے سے سفر پہچان لیتے ہیں، میں نے ادھر کو جانا، میں نے ادھر کو جانا. پرانے زمانے میں تو کوئی آلات نہیں، اللہ کی نشانیاں تھی، آسمان کے ستارے تھے، سورج تھا، مشرق اور مغرب تھا. اسی سے اندازہ لگا کے انسان سفر کرتا، میں نے ادھر کو جانا ہے، میں نے ادھر کو جانا ہے. کہا من یہدیکم فی ظلمات البر والبحر. لوگوں رات کی تاریکیوں میں، سمندر کی تاریکیوں میں تمہیں رستہ کون دکھاتا ہے یہ بتاؤ تو صحیح. رستہ بھی میں دکھاتا ہوں، کھانے کے لیے بھی میں دیتا ہوں، پینے کے لیے بھی میں دیتا ہوں، رہنے کے لیے زمین بھی میں دیتا ہوں، اور تمہیں عقل و شعور بھی میں عطا کرتا ہوں، اور تمہیں سیدھا رستہ بھی میں دکھاتا ہوں، غلط رستے سے تمہیں روکتا بھی ہوں. پھر میرے خلاف بغاوت کرتے ہو تو پھر تمہارا حشر بہت برا ہوگا، پھر تمہارا حشر اچھا نہیں ہوگا. کہا مجھ پر ایمان لاؤ
تم فتنوں سے جو ہے وہ بچ جاؤ گے. شرک نہ کرنا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. پکا ایمان لے آؤ اور اس کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہ کرنا. ظلم سے مراد شرک ہے. یہاں بھی نقطہ سمجھ لیجئے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں میری عقل میں یہ بات نہیں آتی, مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی. آپ کو نہیں آتی تو رہنے دیجئے. شریعت آپ کی عقل کی محتاج نہیں ہے. شریعت نے خود وضاحت کی ہے, اللہ اور اس کے رسول نے دین کی خود وضاحت کی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا, ان کو اللہ تعالیٰ امن دے گا اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے. صحابہ پریشان ہو گئے, یا رسول اللہ ہم ایمان تو لائے ہیں لیکن ظلم کس نے نہیں کیا؟ ہر آدمی ظلم کرتا ہے, چھوٹا موٹا ہر کسی سے ہو جاتا ہے. کسی نے کسی کو تھپڑ مارا ہے, کسی نے کسی کو گالی دی ہے, کسی نے کسی کو برا کہا ہے, کسی نے کوئی پیسہ چھین لیا. یہ چھوٹے موٹے گناہ تو سب سے ہو جاتے ہیں, ظلم تو ہمارے پاس ہے. ہمیں امن کیسے ملے گا, ہدایت کیسے ملے گی؟ آپ نے کہا یہ تمہاری عقل کہہ رہی ظلم کا معنی یہاں پہ ظلم ہے. ظلم نہیں ہے, یہاں پہ ظلم کا معنی شرک ہے. اپنی تفسیر نہ کرو, جو حدیث میں اللہ کے رسول نے تفسیر کیا وہ مانو. کہا یہاں پہ شرک ہے ظلم سے مراد. عقل کی بات نہ مانو, شریعت کی بات مانو. جس نے ایمان لایا صحیح معنوں میں اللہ پر اور شرک نہیں کیا, اولئک لہم الامن, ان کو اللہ امن دے دے گا چاہے جتنے مرضی فتنے آ جائیں. وَأُولَئِكَ وَهُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور یہی ہدایت یافتہ ہیں. ہدایت بھی ان کے پاس ہے اگر وہ صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان لیا. نمبر 1, فتنوں سے بچاؤ کا بہترین اور سب سے بنیادی اور اساسی اور کامیابی والا طریقہ وہ ایک ہے کہ کتاب اللہ کو تھام لو, یہ اللہ پر ایمان لے آؤ اور صحیح معنوں میں توحید کو اپنے سینے میں بسا لو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فتنوں سے انسان کو نجات دے دے گا اور سیدھے راستے پہ چلا گا. دوسرا, وہ بھی اسی کے ساتھ متصل ہے, دوسرا ذریعہ جس کے ذریعے سے انسان فتنوں سے بچ سکتا ہے. جب فتنے اللہ نے لکھ رکھے ہیں, فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہیں, اور بسا اوقات وہ ہماری بدعمالی کے نتیجے میں بھی آتے ہیں, اور بسا اوقات قیامت بھی آنے والی ہے, اس کے بھی اسباب مہیا ہونے ہیں. تو جب کوئی چیز آتی ہے تو اس کو رفع کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ, دور بھی اللہ ہی کرتے ہیں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے. بیمار میں ہوتا ہوں اور شفا میرا رب دیتا ہے. فتنوں میں مبتلا ہم ہوتے ہیں اور فتنوں سے دور کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ. وہی دور کرنے والا ہے. جب کبھی فتنہ آ جائے, کہیں مال کا فتنہ آ جائے, کبھی اولاد کا فتنہ آ جائے, کبھی بے حیائی اور فحاشی کا فتنہ آ جائے, کسی اور چیز کا فتنہ آ جائے, تو کیا کرو؟ تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. لوگوں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرو, یا اللہ ہمیں ان فتنوں سے پناہ دے, وہ ظاہری ہوں یا وہ باطنی ہوں, اللہ سے پناہ طلب کرو. جب تم اللہ سے پناہ طلب کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پناہ جو ہے وہ دے دے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دینا؟ اپنے نبی کو حکم دیا, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیت, اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ جو ہے وہ نماز پڑھیں تو آپ یہ دعا مانگا کریں, فقل اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ. فرمایا میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نماز پڑھیں تو اپنی نماز میں یہ دعا پڑھا کریں. تو جہاں پہ رب جعلنی پڑھتے ہیں یہ بھی دعا سیکھیں, یہ بھی پڑھ لیا کریں وہاں تشہد میں, یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. اور اگلی دعا جو فتنوں کے بارے میں, وہ بھی فتنوں کے بارے میں وہ بھی پڑھنی چاہیے. فرمایا اے میرے پیارے حبیب یہ دعا پڑھا کریں, اللہم انی اسألک فعل الخیرات, یا اللہ میں نیکی کے کام کرنے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں, مجھے توفیق عطا فرما. وترک المنکرات, یا اللہ برائیوں سے بچنے کی توفیق دے دے, مجھ سے برائی کے اعمال نہ سرزد ہوں. وحب المساکین, یا اللہ مجھے مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اور پھر چوتھے نمبر پہ جو دعا فتنوں والی کہی, وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً, اور اے اللہ جب تو اپنے بندوں کو کسی آزمائش میں کسی فتنے میں مبتلا کرنا چاہے, فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ,
یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لینا اور مجھے فتنے میں مبتلا نہ کرنا، یا اللہ اپنے پاس بلا لینا اور مجھے کسی فتنے میں مشکلات میں مبتلا نہ کرنا، گویا کہ مجھے فتنوں سے بچا لینا۔ فرمایا یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کے لیے دی ہے، تو ہمیں کیوں نہیں دی؟ ہمیں بھی یہ پڑھنی چاہیے، اور بالخصوص دعاؤں کے معانی یاد ہونے چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں وہ معانی پائے جاتے ہیں جو ہم اپنی زبان میں مانگ ہی نہیں سکتے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں پنجابی میں دعا مانگ لیا کریں نماز میں، ہم نے بہت کچھ مانگنا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے بندوں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں جو کچھ ہے وہ آپ کی دعاؤں میں ہے ہی نہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو یاد کریں اور ان کے معانی کو دیکھیں، ان کو معانی کو دیکھ کر پڑھیں دل سے اور زبان کے ساتھ، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور خیر جو ہے وہ کیسے نازل ہوتی۔ اور دوسری دعا نماز ہی میں آپ نے تشہد میں پڑھنے کا حکم دیا، فرمایا 4 چیزوں سے یا 5 چیزوں سے اللہ کی پناہ پکڑا کرو، اور وہ دعا بہت کم لوگ پڑھتے ہیں۔ رب جعلنی تو سب کو آتی ہے، لیکن یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ اسپیشل آپ نے نماز میں تشہد میں یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات وفی روایت واعوذ بک من الماتم والمغرم۔ سارے الفاظ ہی بڑے شاندار۔ یا اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا لے، یا اللہ مجھے عذاب جہنم سے بچا لے، یا اللہ مجھے فتنہ مسیح الدجال، دجال کانے کے فتنے سے بچا لے، اور یا اللہ مجھے زندگی اور موت کا جو فتنہ ہے اس سے بچا لے۔ کیا باقی رہ گیا؟ میں بہت کچھ مانگنا چاہتا ہوں، اسی ایک ٹکڑے کے اندر یا اللہ زندگی اور موت کے اندر جو جو فتنہ ہے مجھے اس سے بچا لے، میری اولاد کی وجہ سے، میری بیٹی کی وجہ سے، میرے رشتہ داروں کی وجہ سے، میرے مال کی وجہ سے، میرے مکان کی وجہ سے، میرے کاروبار کی وجہ سے، میرے دین کی وجہ سے، میری دنیا کی وجہ سے، جہاں جہاں کوئی فتنہ ہے یا اللہ اسے بچا لے۔ یا اللہ مرتے وقت جو فتنہ آنے والا، آزمائش آنے والی، اس سے بچا لے۔ ایک ہی ٹکڑے میں سب کچھ بیان ہو گیا۔ دعا تو مانگ، یا اللہ مجھے زندگی اور موت کے فتنے سے بچا لے، اور اللہ مجھے گناہ سے اور گناہ کی جگہ سے بچا لے۔ یا اللہ مجھے جہاں پہ گناہ ہوتا ہے وہاں سے ہی بچا لے، جہاں پہ گناہ کیا جا سکتا ہے میں وہاں پہ جاؤں ہی نہ۔ بہت شاندار دعا ہے، یہ دعا پڑھیں۔ ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا، کچھ باتیں جو ہے وہ باقی ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ میں ذکر کروں گا۔ تو یہ فتنے بہت زیادہ ہیں، ان کے لیے جو میں باتیں ذکر کر رہا ہوں ان کو تھام کے رکھیے، مضبوطی سے پکڑیے، اللہ کے فضل سے فتنے کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے اور توحید کو اپنے سینوں میں بسانے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔